اچھا باکسر وہ ہے جو مخالف سے زیادہ مکے کھا سکے. نمبر 2 رینکڈ ان پاکستان. ہمیں 1-2 دن ٹریننگ کرتے ہوئے دیکھیں گے, آپ کہو گے کہ میں نے بھی ٹرائی کرنا. ورلڈ لیول پہ پھر آپ 12 راؤنڈس کرتے 3 منٹ, اور وہ 3 منٹ جو ہے نا وہ گزرتے ہی نہیں ہے. جب فائٹ قریب آتی ہے پھر ہم دن میں 2 سیشنز بھی کرتے ہیں. جتنے بھی ایتھلیٹس ہیں ان کے لیے نا ٹریننگ مسئلہ نہیں ہوتا, ڈائٹ اور نیند کا بڑا رولہ ہوتا ہے. باکسنگ میں یہ کہ صرف آپ پنچز مارتے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ آف اسپورٹس ڈائری. آج ہم جس کھیل پہ بات کرنے جا رہے ہیں اس کھیل نے محمد علی اور مائک ٹائسن جیسے بڑے نام دنیا کو دیے. پاکستان کے اندر اگر ماضی میں نظر ڈالیں تو اس کھیل کی بہت زیادہ آپ کو روٹس نظر نہیں آئیں گی, لیکن نیو جنریشن نے نہ صرف اس کھیل کو اپنایا بلکہ عبور حاصل کیا. ایسے ہی ایک کھلاڑی پاکستان سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں باکسنگ کے کھیل کو لے کے کیا چیلنجز آئے, کتنا خطرناک ہے باکسنگ کا کھیل, اور یہ مشہور کہاوت کتنی صحیح ہے کہ اچھا باکسر وہ نہیں جو مخالف پہ زیادہ مکے برسا سکے, اچھا باکسر وہ ہے جو مخالف سے زیادہ مکے کھا سکے اور برداشت کر سکے. ان سب باتوں پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم نے آج اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے اسامہ علی کو. پاکستان کے پروفیشنل باکسر ہیں, نمبر 2 رینکڈ ان پاکستان اپنی ویٹ کیٹیگری میں, اور انٹرنیشنلی قریباً 2500 باکسرز میں ان کا 193 کا نمبر ہے. گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اسامہ, ویلکم ٹو دی شو. تھینک یو. آئی ہوپ میں نے انف, ویسے تو آپ کے ریکٹ کے اوپر بہت ساری چیزیں ہیں, آئی ہوپ میں نے تھوڑا سا انصاف کیا ہے آپ کے انٹروڈکشن میں. جی فی الحال کے لیے یہ کافی ہے. اسامہ آپ کافی ینگ ہیں. مجھے سب سے پہلے تو یہ پتہ چلا ہے کہ آپ ایک میکینیکل انجینئر بھی ہیں. جی بالکل. میں جیسے ہمارے ادھر تو پیرنٹس کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ صرف بچہ اگر سپورٹس کی طرف جاتا ہے تو ان کو ہوتا ہے کہ یہ فیوچر میں کیا کرے گا, تو اس وجہ سے تھوڑا سا پریشر تھا پیرنٹس کی طرف سے بھی, اور خود بھی میں پڑھائی میں بھی اچھا تھا, تو میں نے کہا کہ ساتھ ساتھ اپنا ایجوکیشن بھی کنٹینیو کریں. تو ایف ایس سی کیا میں نے, اس کے بعد میکینیکل میں نے جو ہے نا اپنی ڈگری کمپلیٹ کی. آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہو چکی ہے؟ جی میری ڈگری کمپلیٹ ہو گئی. زبردست. کسی بھی اسپورٹس پروفیشنل کے لیے پاکستان میں اسپیشلی بہت ضروری ہے کہ وہ آپ جیسے لوگوں کو مشعل راہ سمجھے کہ جنہوں نے تعلیم کا ساتھ نہیں چھوڑا. اگر انہوں نے اسپورٹس کے پروفیشن کو اڈیپٹ کیا ہے تو تعلیم بھی ساتھ پیرالل میں انہوں نے کنٹینیوڈ رکھی. آپ کی ڈگری آپ نے بتایا ہو گئی. تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں ڈگری سے بھی پہلے. باکسر تو ہمیں پتہ ہے آپ ہیں اور بڑے تگڑے باکسر ہیں. بڑا خطرناک ناک آؤٹ بھی کیا آپ نے تھائی لینڈ کے اندر, اس کے اوپر بھی ہم اپنے انٹرویو میں بات کریں گے. باکسنگ سے پہلے اگر چلے جائیں تو کہاں رہے, کچھ فیملی کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں؟ چائلڈہڈ, ٹین ایج کہاں گزری, پہلی باکسنگ سے انٹریکشن کس ایج میں ہوئی اور انسپریشن کیا تھی؟ ویسے تو ابھی میں تقریباً 4-5 سال سے ادھر اسلام آباد ہی ہوں. اس سے پہلے میں کے پی کے سے ہوں, تو خیبر پختونخوا سے. تو بچپن میرا ادھر ہی گزرا ہے. بچپن میں یہ تھا کہ جو ہم تو چائنیز موویز دیکھتے تھے, وہ جیکی چین اور ہر بندہ ان کو جانتا ہے, جیٹ لی, بروس لی اور یہ سارا, تو اسی سے ہی تھوڑا سا مائنڈ بنا کہ میں نے بھی اس طرح کا کچھ کرنا ہے. تو بس سٹارٹ میں پھر ظاہر ہے پھر بندے کا انٹرسٹ ہو, پھر جگہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ کدھر یہ کروں. کہ پہلے تو سٹارٹ میں ایون کرکٹ, فٹ بال, ایوری تھنگ, مطلب سارے اسپورٹس کا وہ تھا اندر تھوڑا سا نا کہ کچھ نہ کچھ اسپورٹس کی سائڈ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے تھے ٹائم کے ساتھ. پھر اس طرح کچھ وہ کلبز ملے جو جم کے اور اس طرح نا باکسنگ کے کلبز ہوتے ہیں اپنے, تو پھر وہ جوائن کیا میں نے. سٹارٹ میں کک باکسنگ, ایم ایم اے, یہ چیزیں. پھر میں نے دھیرے پھر 2018 میں نے باکسنگ پراپر مطلب ریگولر سٹارٹ کی. اوکے, 2018 کے اندر آپ کو غالباً اب 8 سال کے قریب ہونے والے ہیں تقریباً جی اس میں پروفیشنلی. ایک چیز میرے سامنے آئی کہ شاید آپ نے تھوڑا سا ڈفرینٹ پیتھ لیا ہے. آپ نے ڈائریکٹ پروفیشنل باکسنگ شروع کی اور کوئی اور راؤٹ آپ کو لینا چاہیے تھا. اس کے اوپر تھوڑا سا اگر آپ بتانا چاہیں. ویسے اگر نیو جنریشن کے لیے جو بھی باکسنگ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ کہ وہ جب سٹارٹ میں آپ کسی بھی کلب میں انٹر ہوتے ہیں
تو وہ کلب کے تھرو آپ پھر انٹر کلب فائٹس کرتے ہیں, 2 کلبوں کے بیچ میں ہوتا ہے. پھر دھیرے دھیرے آپ کنٹری میں ایمیچور ایونٹس کرتے ہیں جو کہ اس میں راؤنڈس کم ہوتے ہیں, 3 راؤنڈس کا ہوتا ہے, ان میں گلوز بھی تھوڑے سے زیادہ وہ بڑے ہوتے ہیں, وہ سیفٹی زیادہ ہوتی ہے. تو اس میں تھوڑا سا آپ جو 2-3 سال 4 سال ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا اس میں ایکسپیرینس گین کر کے اس کے بعد آپ پرو میں آتے ہیں. جسے اس کو پروفیشنل کہتے بھی, وہ نام سے ظاہر ہوتا ہے. پہلے آپ ایمیچور میں جاتے ہیں اور اس کے بعد تو میرا یہ تھا, میں نے بس اس وقت کچھ ریزنز ایسے تھے کہ زیادہ ایونٹس پرو کے ہو رہے تھے پروفیشنلی جو, تو میں نے ڈائریکٹ پھر پروفیشنل سٹارٹ کیا. میرا بھی بالکل دنیا میں ویسے تو بہت کم باکسرز ہیں جنہوں نے ایجوکیشن ساتھ کی ہو, ڈگری بیچلر کی ہو, خاص کر کے انجینئرنگ, اور پھر جو جن کا ایمیچور بالکل زیرو ہو, تو وہ تو میرے خیال میں نے آج تک نہیں دیکھا باکسرز کے انہوں نے ڈائریکٹ اسکپ کر کے پرو میں آئے ہوں, کیونکہ یہ بہت مشکل پاتھ ہے. جی بالکل مشکل پاتھ ہے. آپ نے یہ بالکل صحیح کہا کہ اگر ہم اس ریکارڈ کو چیک کریں ویسے, اور ہمیں کرنا بھی چاہیے, کہ کیا کوئی انجینئر باکسر گزرا ہے, وی ول ہیو ٹو چیک. ویسے میں نے تو ویسے آج تک نہیں دیکھا. ایون میں دیکھ رہا تھا کہ جو پروفیشنل ڈگریز وغیرہ جنہوں نے کی ہے وہ بھی مطلب کوئی 0.001% اس طرح کی. بالکل صحیح ہے. اسامہ, اب میں سمجھنا چاہتا ہوں پاکستان کے اندر اگر اب میں بات کروں, باکسنگ آلدو کہ ایگزسٹ کرتی ہے, انٹر ڈپارٹمنٹل بھی ہوتی ہے, باکسنگ کے میچز ہوتے ہیں, خاص طور پہ اگر ہماری فورسز کو دیکھیں تو ان کے جو کمپٹیشن ہوتے ہیں, ان کی ٹیمز بھی ہیں, اکثر ہمیں سننے کو ملتا ہے. لیکن پروفیشنل باکسنگ, دیٹ ٹو ایٹ انٹرنیشنل لیول, پاکستان کے اندر نہیں سننے کو ملی تھی انٹل انلیس آپ جیسے ینگ لوگ آئے, آپ لوگوں نے اس اسپورٹس کو اڈیپٹ کیا اور پھر دنیا کو بتایا کہ اچھا پاکستان بھی انٹرنیشنل لیول کے باکسرز پروڈیوس کر سکتا ہے. کتنا مشکل رہا یہ سفر جب آپ نے سٹارٹ کیا تھا شروع میں؟ باکسنگ کا پراپر ٹریننگ انفراسٹرکچر سسٹم ان پلیس ہے؟ اگر نہیں ہے تو کتنا فرق ہے کہ باہر کے سسٹم سے جہاں پہ اچھے باکسر پروڈیوس ہوتے ہیں, پاکستان کے کمپیریزن میں کتنا کمزور سسٹم ہے ہمارے پاس؟ اس کے بارے میں نا تھوڑا سا ڈیٹیل میں بھی ایک بیک کی سٹوری ہے کہ اصل میں ہمارے پاس جو ایمیچور باکسنگ تو چل رہی ہے, لیکن وہ اس طرح کافی ٹائم سے وہ چل رہی ہے, اتنی سکسیسفل نہیں جا رہی فی الحال. پروفیشنل کی ابھی جو یہ جنریشن چل رہی ہے, یہ پروفیشنل باکسنگ کی پہلی جنریشن ہے پاکستان کی. اس سے پہلے پاکستان میں پروفیشنل باکسنگ نہیں تھا. جو ابھی آپ باکسر ایک جس طرح یا باقی جو ویب سائٹس ہے اس پہ ہماری جو رینکنگز اور باکسرز آپ کو نظر آتے ہیں پاکستان میں, یہ ہماری پہلی جنریشن ہے باکسنگ کی. ہمارے عامر بھائی بھی ہے, عامر خان, لیکن وہ یو کے کی سائڈ سے وہ کہہ رہے تھے یو کے میں ان کو ایک سٹرکچر اچھا ملا. آپ دیکھیں ابھی ہمارا ایک اور باکسرز بھی ہے یو کے سے جو فائٹس کر رہے, ورلڈ رینکنگ میں پہلے دوسرے نمبر پر وہ پہنچ گئے, لیکن کیونکہ ان کو بیس اچھی ملی یو کے سے تو اسی لیے وہ زیادہ جو ہے نا اوپر پہنچ گئے اس میں. اوکے, یس, عامر خان بالکل ہیں, بٹ اگر ہم بالکل ہی جائزہ لیں اس چیز کا غور سے تو عامر خان تو یو کے باکسر ہیں. جی بالکل, یس, ان کی روٹس پاکستانی ہو سکتی ہیں بٹ وہ پاکستانی باکسر نہیں ہیں کسی بھی لحاظ سے. تو پاکستانی باکسرز ہمارے پاس آپ ہی لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا, جو پاکستان کے لیے کھیلیں. تو آپ نے بتایا کہ چیلنجز ہیں, انفراسٹرکچر اور سسٹم اس طریقے سے نہیں ہے, بیٹر فیسلٹیز تھی عامر خان کے پاس یا دوسرے باکسر کے پاس. اب آپ دیکھ رہے ہیں کچھ انویسٹمنٹ آ رہی ہے, کوئی اسپانسرز آ رہے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس سپورٹس کو ایز اے پروفیشنل پاکستان میں کھیلنے کے یہ پیسے جیب سے لگا رہے ہیں یا کوئی پیسے واپس ملتے بھی ہیں آپ لوگوں کو؟ فی الحال تو موسٹلی جو لڑکے ابھی کھیل رہے ہیں وہ زیادہ تر جیب سے ہی لگا رہے ہیں, مطلب اپنے گھر سے. اوپر سے پیرنٹس ویسے بھی اجازت نہیں دیتے, اور وہ ان کو جب لگے کہ آپ اپنے لگا کے ایکسپورٹ کھیل رہے اور ادھر جا کے جو ہمارے دیسی زبان میں کہتے ہیں کہ مار کانی ہے اور پیسے بھی اپنے لگا رہے, تو اس طرح فی الحال تو اسپانسرز تھوڑے سے مطلب پہلے جو تھا نا کہ کچھ سال 4-5 سال پہلے, اس سے ابھی کافی بہتر ہے. مطلب ابھی لوگ انٹرسٹ شو کر رہے, اسپانسرز بھی آ رہے, دھیرے دھیرے وہ اس کی طرف جا رہے. ابھی ریسنٹلی ہماری میٹنگ ہوئی وہ عامر خان سے, وہ واپس آئے ہوئے, تو وہ ابھی تھوڑا انٹرسٹ لے رہے کہ میں پاکستان میں بھی تھوڑا سا باکسنگ کو پش کروں. اس طرح لوگ ایونٹس کرا رہے. عثمان وزیر جو ہے ہمارے باکسر ہے وہ بھی ایونٹس کرا رہے. تو اس طرح پھر دھیرے دھیرے اسپانسرز آ رہے اسپورٹس کی طرف. پہلے بہت مشکل تھا, ابھی یہ کہ لوگوں کا انٹرسٹ بلڈ ہو رہا ہے. آپ کی بات سے مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ریاست یا سرکار کہیں پہ بھی نہیں ہے اس
खेल को सपोर्ट करती हुई। आमिर खान करा रहे हैं टूर्नामेंट, तो वो कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट ही होगा जिसके कोई बिजनेस एस्पेक्ट्स होंगे। अगर उस्मान वजीर भी प्राइवेट टूर्नामेंट्स करा रहे हैं, इवेंट्स करा रहे हैं, वो काउंट नहीं होते। मुझे बताएं हुकूमत क्या कर रही है आप लोगों के लिए? देखिए अभी जो ये जितना वो क्रेज़ बना हुआ है, ये तो सारा अगर आप देखें सोशल मीडिया की वजह से लोगों ने बॉक्सिंग को जाना है। अगर हमारे टीवी चैनल्स देखें या जो गवर्नमेंट के चैनल्स है लाइव या न्यूज़पेपर है, उसमें बॉक्सिंग के हवाले से कुछ नहीं आ रहा मतलब। तो ये सारा जो चल रहा है वो सोशल मीडिया में आवाम का जो शौक़ है वो देखते हैं बॉक्सिंग। तो गवर्नमेंट ये कर सकती है, अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं कर रही, लेकिन जो टीवी चैनल्स है उस पे अगर थोड़ा सा इसको इंडोर्स किया, जिस तरह क्रिकेट हर जगह आ रही है, तो बजट तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो सारा जिस तरह आपने बताया प्राइवेट सारा चल रहा है। हमने अभी बात की सिस्टम गवर्नमेंट की तरफ से एटलीस्ट चले नहीं मिला। अब हम बात करें इसके अलावा फैमिली की तरफ से पुश बैक था। ऑफ कोर्स बच्चा खेलने जा रहा है स्पोर्ट जिसमें ख़तरा है और लाइफ चेंजिंग किस्म का थ्रेट भी इसके अंदर है, एग्जिस्ट करता है, आपको भी पता है स्पोर्ट्स के अंदर। तो घर से सपोर्ट मिली या पुश ही मिला कि यार ये तो इंजीनियरिंग करो, अच्छी नौकरी हासिल करो, किस काम पड़ गए? घर से थोड़ी सी स्टार्ट में तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस जैसे कि पेरेंट्स को होता है, अभी भी वो थोड़ा बहुत होता है कि लग ना जाए या कुछ सीरियस इंजरी ना हो जाए, क्योंकि बॉक्सिंग जब आप उधर जाते हैं एक तो लोग इसको गेम भी समझते हैं, मतलब स्पोर्ट्स भी है, लेकिन उधर आप जा रहे हो दूसरा बंदा चाह रहा होता है कि आपको गिरा दे किसी तरह से, आपको हर्ट करके आप बिल्कुल कहो कि बस और नहीं करना। तो स्टार्ट में रेजिस्टेंस थी बस, अब फिर धीरे धीरे थोड़ा सा जब फाइट्स की थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही तो अभी ये कि मतलब थोड़ा सा बेहतर हुआ है। अच्छा, जब सक्सेस हासिल जी हुई तो थोड़ा सा अब सपोर्ट मिलना शुरू हो रहा है। इसके अलावा फैमिली के अंदर भाई हैं बड़े, कोई और बंदा है जिसने कहा हो कि यार ये छोटे को किस काम लगा दिया आपने, ख़तरनाक है बहुत ज़्यादा? अभी तो मैं वैसे बड़ा हूँ, अपने छोटा एक भाई है मेरा, तो वो भी इसी तरफ जो है ना वो देख रहे होते हैं। असल में गेम ऐसी है बॉक्सिंग के, आप इवन आप हमें 1-2 दिन ट्रेनिंग करते हुए देखेंगे, आप कहोगे कि मैंने भी ट्राई करना। तो वो जो भी अभी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो तो सारी मतलब जब देखते हैं वो इंस्टा पे, टिकटॉक वगैरह सोशल मीडिया पे जब देखते हैं तो वो सारे इंस्पायर होते हैं और वो भी इसी तरफ आ रहे हैं कि नहीं हमने ये करना। हम डेफिनेटली किसी ना किसी दिन आपके साथ ट्रेनिंग के अंदर भी एक दिन आपके साथ गुजारेंगे, आपकी ट्रेनिंग को ऑब्जर्व करेंगे। अब चलते हैं, बॉक्सिंग शुरू हो गई, मैचेस भी जीत लिए, सबसे पहली जीत जो आप मायनी खेज समझते हैं कि ये पहली अचीवमेंट थी, इस बंदे को हरा के, इस बॉक्सर को हरा के मैंने अब साबित किया है कि आई बिलोंग हियर, वो पहला मैच कौन सा था? अभी रिसेंटली, वैसे तो पहले भी अच्छी मेरी फाइट्स हुई है, रिसेंटली एक बॉक्सर आया था तंजानिया से, अफ्रीका वाली साइड से। तंजानिया में वो अपने वेट में पहले नंबर पे था, टॉप बॉक्सर था, और तंजानिया में बॉक्सिंग पाकिस्तान से कई ज़्यादा है, मतलब उधर ज़्यादा लोग इन है इसमें, तो अच्छे अच्छे बॉक्सर्स आपको नज़र आते हैं। तो उसके साथ मेरी फ़ाइट थी इधर ही अभी नवंबर दिसंबर में, उसको वो तो तकरीबन 8 राउंड फाइट चली है, तो वो मुझे लगा है कि मतलब मैं अभी इसमें कुछ आगे कर सकता हूँ और आगे जा सकता हूँ इसमें। अच्छा, ये लास्ट जो आपकी फ़ाइट हुई है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तानी ओपोनेंट्स थे उनमें वैसे आपका दूसरा नंबर है, तो जो पहले नंबर पे इस वक्त है उनके साथ आपका मैच है अभी लाइंड अप? नहीं, अभी असल में हम सारे खेल रहे इंटरनेशनली, पाकिस्तान को ही रिप्रेजेंट कर रहे, तो एक तो दोस्त भी आपस में, और वो कोशिश कर रहे कि इंटरनेशनली रैंकिंग बढ़ा के, और असल में आपस में ये भी है इधर जो है ना, अगर आप इस तरह बॉक्सर्स फाइट करें तो उसका कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं हो रहा। इंटरनेशनली आप खेलते हो, रैंकिंग बिल्डअप करते हो, फिर आपको ये कि बजट भी मिलता है उधर से। इधर अगर आप कोई बड़ा शो कराते हैं तो लोग मुश्किल से मतलब वो टिकट और उस तरह स्पॉन्सर्स अट्रैक्ट नहीं होते ना, तो उसका एक बिजनेस माइंडसेट से भी वो उस तरह फ़ायदे की चीज़ नहीं है। फाइनेंशियल साइड भी है। ओके, अब प्रोफेशनल आपकी इसको डिस्कस करते हैं। खुराक सबसे पहले, ट्रेनिंग पे बाद में आते हैं। कोई स्पेशल डाइट है जिसको फॉलो करना होता है? ज़रूरी है। देखिए अभी सुबह मैंने अपना तकरीबन कोई 1.5-2 घंटे का सेशन किया, तो उसके बाद फिर ये कि बॉडी पूरी टूट जाती है, फिर उसके लिए आपको थोड़ा सा स्पेसिफिक डाइट, प्रोटीन बेस्ड, फिर आपकी अपनी हाइट के हिसाब से थोड़ा सा वेट भी उसी हिसाब में मेंटेन करना पड़ता है। जैसे मैं अभी 70 केजी में, मतलब सुपर वेल्टर इसको कहते हैं, सुपर वेल्टर वेट, तो उस हिसाब से मैं क्या करता हूँ कि अपना वेट उससे 3-4 किलो ऊपर रखता हूँ। उससे ज़्यादा ऊपर अगर मैं जाऊँ
تو پھر میں فائٹ کے قریب اس ویٹ میں نہیں آ سکتا. پھر جب میں بڑے ویٹ میں کھیلوں گا تو وہ ظاہر سی بات ہے ہائٹ کا ڈفرینس, پاور کا, کیونکہ پنچز پھر وہ جو جن کا ویٹ جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنے ہیوی پنچز آپ کو لگتے. تو ڈائٹ تو ہم ڈائٹ کا بالکل مطلب بیسیکلی اسپیسیفک خیال رکھنا پڑتا ہے. اوکے. اور کوئی اگر ینگ باکسرز دیکھ رہے ہوں تو کوئی ایسی ڈائٹ ہے جو فالو کرنی چاہیے؟ کیا پروٹین کے اندر فردر کیا آپ ریکمینڈ کریں گے؟ ایگز جو آرگینک اگر آپ کو ایگز مل رہی ہے اس سے بیسٹ, مطلب صبح ناشتے میں آپ ایگز لیتے ہو, وہ پروٹین آپ کا آلموسٹ اس سے اچھا خاصا بریک فاسٹ میں ایک اچھی آپ کو وہ پش مل جاتی ہے. پھر آپ بیف کی طرف, چکن, بیف, فش وغیرہ یہ چیزیں جو بھی آپ کو آرگینک مل رہے, شوگر اور یہ چیزیں جو ہے نا, کولڈ ڈرنکس ہو گئے, شوگر زیادہ, سویٹس, یہ چیزیں تھوڑا سا اگر اوائڈ کرے عام بندوں کے لیے بھی تو کہ صحت کے لیے وہ بہتر ہے. اوکے. ٹریننگ بہت مشکل ہے, کوئی بہت زیادہ ٹف ایکسرسائزز ہیں. ایک باکسر کی بنیادی جو ایکسرسائز ہے فزیکل وہ کیا ہے؟ بیسک تو اس طرح اس میں ایکسرسائزز ہماری بہت زیادہ ہے, تو بس لگے ہوتے ایکسرسائز تقریباً 2 گھنٹے کا اس طرح کا سیشن ہوتا ہے. اور اس میں باکسنگ اور فٹ بال جو ہے وہ دنیا میں ٹاپ پہ آ رہی اینڈورنس کے حساب سے, کہ آپ کو سب سے زیادہ اس میں تھکاوٹ اور وہ ہوتا ہے اس میں. بالکل. اس کے اندر کارڈیو بھی ہوگی, مسل اسٹرینتھ اینڈ ویٹ ٹریننگ بھی ہے اس کے اندر. جی, اصل میں اپنے ویٹ میں آپ میکسیمم اسٹرینتھ پہ ہو, مطلب اسی ویٹ میں زیادہ سے زیادہ جتنا اسٹرینتھ گین کر سکتا ہوں وہ, تو اس کے لیے ہمیں پھر 1-2 دن اسٹرینتھ کنڈیشننگ کا ہمارا سیشن ہوتا ہے, جم جا کے ہم پھر ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں, تو وہ بھی ساتھ ساتھ کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ کی پاور اور جو اسپیڈ ہے وہ مینٹین رہے. پاور اینڈ اسپیڈ کی آپ نے بات کی, میں نے اپنے انٹرو میں بھی بات کی تھی. کیا یہ بات درست ہے کہ اچھے باکسر کے لیے زیادہ پنچز لینڈ کرنا نہیں, کتنے وہ ایبزارب کر سکتے ہیں اپنے اوپوننٹ کے, یہ ایک بہتر باکسر کو ڈیفائن کرتا ہے؟ کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں, یہ اس کو ہم اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو نا جو ول پاور محمد علی نے جس طرح بات کی تھی وہ اس طرح ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ آپ ڈوج کر رہے ہو اس کو, پنچز کو, وہ زیادہ چلا رہے لیکن آپ کو لگ نہیں رہی. اور وہ بھی ہے تھوڑا سا کہ آپ کو کچھ لگ رہی ہے اور اس کو آپ کتنے زیادہ برداشت کر سکتے ہو, کیونکہ کبھی کبھی وہ آپ کو مار رہے اور آپ اس کو فیل نہیں کرا رہے ہو کہ مجھے لگ رہی ہے, برداشت کر رہے ہو آپ, تو وہ مینٹلی وہ ہار جاتا ہے کہ میں تو اس کو پنچز لینڈ کر رہا ہوں اور یہ کوئی ریئیکٹ نہیں کر. تو موسٹلی جو ہے نا فائٹس, ایون ایک باکسر جو ہے نا اس کی اسکل لیول زیادہ ہوگی اور دوسرے کا اسکل لیول کم ہوگا, لیکن اگر مینٹلی وہ زیادہ ایکسپیرینسڈ ہے اور زیادہ اس کی ول پاور ہے تو جیتتا وہی ہے جس کا وہ ول پاور زیادہ ہے, اسکل والا ہار جاتا ہے اس میں. ہم نے موویز سے ہی میں نے یہ چیز دیکھی کہ سپیڈ 2 طرح کی ہے. ایک تو باکسر کے پنچز کی سپیڈ ہے, کس سپیڈ سے وہ پنچز لینڈ کرتا ہے. دوسری سپیڈ اس کے پاؤں کی ہے, وہ جو آپ نے ابھی ڈاج کی بات کی کہ محمد علی اپنے اوپوننٹ کو ڈاج کر کر کے تھکا دیتے تھے. تو دونوں میں سے کون سی جو ہے سپیڈ وہ زیادہ ریکوائرمنٹ ہے, وہ لازمی ہونی چاہیے؟ دیکھیں, جو ہاتھوں کی آپ کی سپیڈ ہے نا اس کو آپ ایک حد تک بڑھا سکتے ہو, وہ جینیٹیکل ہوتی ہے. مطلب آپ کو جو آپ کی جینز میں جتنی سپیڈ ہے, جیسے ہمارے عامر خان ہے یا محمد علی تھے, ان کو جینیٹیکلی بہت زیادہ ان کی ہاتھوں کی سپیڈ بہت زیادہ تھی. جو پیروں سے آپ آگے پیچھے ہوتے, فٹ ورک کرتے, وہ اس کو آپ امپروو کر سکتے ہو. تو وہ اس پہ آپ جو ہے نا وہ زیادہ, اگر اس پہ ایک بندہ محنت زیادہ کر رہا ہے, ایٹ دی اینڈ جو ہے نا اسی پہ جو زیادہ محنت کر رہا ہے وہ فٹ ورک پہ یا اسپیڈ پہ کام کر رہا ہے اپنے پنچز پہ, تو وہ اس کے لیے فٹ ورک آپ امپروو کر سکتے ہیں, لیکن اسپیڈ کو آپ ہاتھوں کی وہ نہیں بڑھا سکتے, وہ جینیٹک ہوتی ہے. وہ جینیٹک. کوئی ایسا میچ اسامہ یاد ہو جس میں کٹ بہت پڑی ہو لیکن پھر بھی آپ جیت گئے ہو, ناک آؤٹ کرنے میں کام ہے, کوئی ایسا آج تک پالا پڑا ہے کسی سے؟ میری تو موسٹلی جو بھی فائٹس ہے تقریباً سٹارٹ میں مجھے تھوڑی سی پڑتی ہے, لیکن میرا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کو تھوڑا سا تکنے دو, اس کے بعد میں پھر سٹارٹ کرتا ہوں. تو وہ میرا تقریباً موسٹلی فائٹس اسی طرح. بھی ایون تائی لینڈ میں میری فائٹ تھی بینکاک میں, تو اس میں بھی سٹارٹ میں مجھے 1-2 راؤنڈز تھوڑے سے پنچز لگے, لیکن وہ باکسر اتنا چوتھے راؤنڈ میں جا کے اتنا تھکا ہوا تھا کہ اس کو ایک پنچ لگا تو وہ سیدھا لیٹ گیا, مطلب وہ پھر اٹھا ہی نہیں, مطلب وہ کوئی 5 منٹ وہ لیٹا رہا ہے. پھر وہ سارے آئے, اس کو چیک کیا کہ کیا ہو رہا ہے. اسامہ, ہم نے ابھی تک جتنی بھی گفتگو کی اس سے مجھے یہ تو اندازہ ہو گیا کہ پاکستان میں ہمارے پاس اس طرح کی فیسلٹیز اور ٹریننگ کا انفرا موجود نہیں ہے. اس کے باوجود اگر کوئی ینگ کینڈیڈیٹ, ینگ باکسر دیکھ رہا ہے اس وقت,
تو کہاں جایا جائے؟ فرض کریں میں بھیجنا چاہتا ہوں اپنے بچے کو, کون سی باکسنگ اکیڈمی پاکستان میں ہے جہاں بھیج دوں تو مجھے یہ یقین ہو کہ پورا پیکج ملے گا, گائیڈنس بھی ملے گی, مینٹورشپ بھی ملے گی, فوڈ بھی, ڈائٹ بھی دیکھی جائے گی, فزیکل مینٹل ہر طریقے سے لک آفٹر کیا جائے گا, وہ کون سی اکیڈمی؟ فی الحال دیکھیے جو لوگ سٹیز میں ہیں ان کے لیے تو ایزی ہے, ولیجز سائڈ پہ تھوڑا سا مشکل ہے. آپ تو اسلام آباد میں جس طرح جو بھی لوگ ہیں اسلام آباد میں, راول پنڈی میں, ابھی عامر خان آئے تھے ریسنٹلی تو انہوں نے اپنی اکیڈمی دوبارہ سے ری اوپن کی ہے. پہلے انہوں نے اوپن کی تھی, کچھ سالوں کے لیے وہ بند رہی, کچھ ایشوز چل رہے تھے, تو ابھی انہوں نے تقریباً کوئی 2-3 ہفتے پہلے دوبارہ ری اوپن کی ہے, اور 2-3 ہفتے میں ادھر 30 سے زیادہ اسٹوڈنٹس آ چکے ہیں نا. ہم خود بھی ادھر ہی جا کے ٹریننگ کرتے, تو ہم بھی کچھ لوگوں کو پھر گائیڈ کرتے, کوچز بھی ادھر اویلیبل ہے. تو پاکستان میں ابھی اگر اسلام آباد میں کوئی کر رہے تو میرے خیال میں عامر خان اکیڈمی ہے ادھر اسپورٹس کمپلیکس میں, وہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے تھوڑا سا انیشیٹو ہے, ان کو عامر خان کا وہ دیا ہوا ہے, جگہ انہوں نے پرووائڈ کی ہوئی ہے, پھر کوچز اس میں اویلیبل ہے اچھے. باکسنگ اور MMA کے اسپورٹ کو لے کے اس وقت پاکستان میں زیادہ تر لوگ KPK اور نارتھ سائڈ سے آ رہے ہیں پارٹیسپیٹ کریں, اس کی کیا وجہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیا پنجاب میں لوگ انٹرسٹڈ نہیں ہیں, یا پنجاب اور سندھ میں وہ جینز نہیں ہے, کیا پرابلم ہے, فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہے, وہاں کیوں نہیں ینگ لوگ اٹریکٹ ہو رہے ہیں اس گیم کی طرف؟ مجھے تو جس طرح لگتا ہے کہ جو سٹیز زیادہ تر اس طرف سٹیز کے لوگ ہیں وہ اس طرح اپنے بچوں کو نہیں بھیجے, کیونکہ ان کو ڈر زیادہ لگتا ہے وہ کہ اس کو کبھی لگ جائے یا یہ وہ. تو باقی تو ادھر آ رہے, مطلب لاہور میں بھی ہمارے پنجاب سائڈ سے بھی اچھے فائٹرز ہیں, KP سائڈ سے بھی ہے. تو میں بھی اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ تھوڑے وہ ہمارے جو سائڈ کے KP یا گلگت اور یہ ہو گئے, تو وہ بچے تھوڑے باغی ہوتے, وہ کہتے کہ نہیں ہم نے یہی کرنا ہے. اور ادھر کے تھوڑے جو پنجاب سائڈ ہو گیا, تھوڑے اوبیڈینٹ بچے ہوں گے, وہ کہتے کہ نہیں امی ابو الاؤ نہیں کرے. تھوڑا ہمت یس اس کے لیے ذرا ڈیرنگ قسم کا سپورٹ ہے. آپ نے ڈر کی بات کی, اس کے اندر ایک ڈر ہمیشہ جڑا ہوا ہے. ایک ایسے سپورٹس کو آپ نے چوز کیا جس میں ایز وی ڈسکس پرماننٹ ڈیمیج بھی ہو سکتا ہے, تو کیا رسک ہیں باکسرز کے, کیا دیکھنے کی ضرورت ہے یہ ڈیمیج کنٹرول جو ہے, خاص طور پہ آپ نے بتایا سر کے اوپر جو پنچز لگتے رہتے ہیں, تو کیا باکسرز کو ریٹائرمنٹ کے بعد اولڈ ایج میں کوئی پرابلمز بھی آتے ہیں ان موقعوں کی وجہ سے, یا جو بھی یہ جس اس سے گزرتے ہیں ڈرل سے؟ دیکھیے پہلے ابھی ریسنٹلی ایک باکسر انہوں نے پک کیے, کنیلو نام ہے, جو کہ اس کو فیس آف دی باکسنگ بھی ایک خطاب ملا ہوا ہے, اور وہ آج کل وہ ٹاپ پہ جا رہے ہیں, مطلب سوشل میڈیا پہ بھی. اس کو تقریباً اس کی میرے خیال میں 50 سے زیادہ فائٹس ہو گئی ہے, اور ابھی وہ ریٹائر ہونے کو آیا ہوا ہے. تو انہوں نے سائنٹیفکلی مطلب سارے ٹیسٹ کیے, CT اسکینز, ECG, EEG, ایوری تھنگ, مطلب انہوں نے برین کو سارا, وہ آپ کو پتہ ہے ادھر US وغیرہ میں ٹیکنالوجی تھوڑی زیادہ ہے, تو اس کے اندر مطلب ان کے برین میں ان کو کوئی مطلب چیز نظر نہیں آئی کہ یہ اس کو باکسنگ نے افیکٹ کیا ہوا. وہ بالکل ہیلدی, مطلب ان کے جو ریزلٹس آئے وہ ایون عام لوگوں سے زیادہ ہیلدی آئے. اب اس کی وجہ یہ ایک تو نا ایڈوانسمنٹ زیادہ آ رہی ہے, ٹیکنالوجی جو ہے وہ امپروو ہوئی ہے. تو جب میں تو خود میکینیکل میں نے کی ہوئی ہے, تو میں اس نظر سے بھی دیکھتا ہوں. ہم خود زیادہ رسکی, صرف برین ڈیمیج تھوڑا سا لوگوں کو خطرہ ہوتا ہے. نیچے تو باڈی آپ کو پتہ ہے ریکور ہو جاتی ہے, ہڈی ٹوٹ جائے یا ٹوٹتی نہیں ہے اس طرح گلوز وغیرہ اس میں, لیکن آپ کو اگر لگ بھی جائے تو وہ ریکور ہو جاتا ہے. برین ڈیمیج تھوڑا پرماننٹ ہوتا ہے, اس کے لیے ہم ٹائم ٹو ٹائم CT اسکینز کی طرف جاتے ہیں. دوبارہ سے اس کو جو ہماری کمیشن ہے وہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ایک باکسر اگر مینٹلی اس کے CT اسکینز کلیئر نہیں ہے تو اس کو الاؤ نہیں کرتے, بلڈ ٹیسٹ بھی کراتے ہیں. تو اس وجہ سے سیفٹی ابھی کافی زیادہ بڑھ گئی ہے. پہلے زیادہ مطلب وہ پرماننٹ ڈیمیجز ہوتے تھے, ایون ڈیتھس بھی ہو جاتے تھے, لیکن ابھی یہ کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے مطلب ابھی تو بالکل سیف جا رہا ہے. آپ ہی کی بات سے ایک سوال میرے ذہن میں, آپ نے ایسوسیشن کی بات کی, کمیشن کی, سوری, یہ کوئی ایسوسیشن ہے جو گورن کرتی ہے پاکستان میں باکسنگ کو؟ یہ بیسیکلی گورنمنٹ کے ساتھ تو پراپر وہ نہیں ہے, اس طرح کوئی لا نہیں بنا ابھی تک اس کا, کیونکہ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ یہ ابھی جو جنریشن چل رہی ہے پروفیشنل باکسنگ کی پہلی جنریشن پاکستان میں, اس سے پہلے ادھر نہیں تھی. تو فی الحال یہ جو ادارہ رجسٹرڈ ہے وہ پروفیشنل باکسریک کے ساتھ رجسٹر ہے, تو ہماری جو رینکنگز ہے, ریکارڈز ہے, وہ سارا وہ اپلوڈ کرتی ہے اس ویب سائٹ پہ.
ویڈیو, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح پراپر اس کے لیے ابھی کوئی اقدام نہیں ہوا. اوکے, اور یہ کافی اچنبے کی بات ہے میرے لیے, اور میں حیران ہوں کہ آپ نے بتایا عامر خان صاحب جو بھی وہ یو کے باکسر ہیں, وہ کافی عرصے سے اب پاکستان میں ایونٹ بھی کرا رہے ہیں, ایک دو اور باکسر بھی آپ نے نام بتایا, ان سب کے ہوتے ہوئے یہ سینئر ہیں شاید آپ کے اس فیلڈ کے اندر, انہوں نے کوئی ابھی تک ایسا اقدام نہیں کیا کہ ایک پراپر فیڈریشن یا ایسوسیشن یا گورننگ باڈی فارم ہو جائے پاکستان کے اندر باکسنگ کے لیے؟ دیکھیں وہ تو ایک دو ابھی کمیشنز بنے ہوئے, وہ بھی آپ اس کو ایسے سمجھے کہ وہ بھی ایک پرائیویٹ طور پر چل رہے ہیں جو پروفیشنل باکسنگ کے. تو گورنمنٹ میں کوئی لا بنانا پروفیشنل باکسنگ کے لیے, اور اس کے لیے اچھی خاصی ایفرٹ کی ضرورت ہے, اور جو ہمارے ابھی جو باکسرز ہیں اور یہ تو ان کے اتنا وہ اثر و رسوخ نہیں ہے. ہاں عامر خان اگر تھوڑا ٹائم اس کو دے, کیونکہ وہ بیسیکلی یو کے کو بھی مینیج کر رہا ہے, ادھر بھی جا رہا ہے, دبئی میں بھی, ساؤتھ افریقہ میں بھی وہ باکسنگ دیکھ رہے ہیں, تو اس کے پاس اتنا ٹائم ہے نہیں کہ وہ ان چیزوں کو بھی دیکھے. بس وہ اس کی طرف سے جتنا وہ ہو سکتا ہے, تو وہ ابھی ریسنٹلی وزٹ کر رہا ہوتا ہے پاکستان, اپنی اکیڈمی بھی آ رہا ہوتا ہے, تو وہ اپنی طرف سے جو وہ کر سکتا ہے وہ کوشش کر رہا ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کون ہے ہیرو باکسنگ کی دنیا میں آپ کا, تو کون سا نام آتا ہے آپ کے ذہن میں؟ اب ویسے تو میرے فیوریٹ باکسرز بہت زیادہ ہیں. ہمارے بیسیکلی ایک یوکرین کا باکسر تھا لوماچینکو, تو وہ میں ہوں بھی لیفٹ ہینڈڈ, تو میں جو بھی باکسرز میں دیکھ رہا ہوتا ہوں وہ موسٹلی وہ لیفٹ ہینڈڈ ہوتے ہیں, جو کہ زیادہ تر تو ویسے رائٹ ہینڈڈ لوگ عام زیادہ ہے, لیکن باکسنگ میں پھر لیفٹ ہینڈڈ بھی مطلب آتے ہیں, وہ ان کو تھوڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے. تو میں لوماچینکو ہو گیا, فلیپینس کا ایک لیجنڈ باکسر ہے مینی پیکیاؤ, بیم روڈریگز نام کے ایک باکسر ہے میکسیکو کا. تو مطلب ڈفرینٹ, میں ہر باکسر کو میں دیکھ کے مطلب کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہوتا ہوں. اوکے, مینی پیکیاؤ کی آپ نے بات کی, ان کی عامر خان سے ایک فائٹ بھی ہوئی تھی, ان کی ہو رہی تھی. اصل میں یہ دونوں جو تھے, یہ ایک پاکستان کے قسم کے لیجنڈ ہے ساؤتھ ایسٹ, یہ ایشیا کی جو انڈیا, پاکستان, سری لنکا, اس سے جو پہلا باکسر ورلڈ چیمپئن بنا ہے وہ عامر خان ہے صرف. تو اس نے ہمیں ہوپ دی کہ ہاں ہم بھی یہ کر سکتے اس ریجن کے لوگ. ویسے تو موسٹلی وہ امریکہ سے, یو کے سے وہ باکسرز آ کے ڈومینیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کی فائٹ ہو رہی تھی, وہ بیچ میں کوئی ریزنز بنے وہ کینسل ہوگی, لیکن ان کی شیڈیول ہوئی تھی وہ ہوئی نہیں پھر. تو جیسے مینی پیکیاؤ فلیپینس کے ایک لیجنڈ ہے, مطلب انہوں نے بھی سارا فلیپینس کا باکسنگ چینج کیا. اوکے, مینی پیکیاؤ کی جو ابھی آپ نے بات کی, آئی گیس ان کی عامر خان کے ساتھ ایک فائٹ ماضی کے اندر ہوئی بھی تھی. نہیں فائٹ نہیں ہوئی, فائٹ جو ہے شیڈیول ہوئی تھی, لیکن پھر وہ بعد میں فیس آف بھی ہوا, جو فائٹ سے پہلے فیس آف ہوتا ہے, اور پکچرز وغیرہ آئی ہے, لیکن وہ فائٹ نہیں ہوئی پھر. اوکے, میرے خیال میں مے ویدر سے ہوئی تھی, اف آئی کین ریکال اٹ کریکٹ. مینی پیکیاؤ اور مے ویدر کی فائٹ ہوئی ہے. عامر خان کی ایک فائٹ ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ, ان کے ساتھ نہیں ہوئی. اوکے, یو مے بی رانگ, یو مے بی رائٹ. باکسنگ سے نکل کے اب نظر ڈالتے ہیں, اس کے علاوہ بھی کچھ نہ کچھ ڈیفینیٹلی کرتے ہی ہوں گے آپ. سیاست میں دلچسپی ہے؟ نہیں, مجھے تو, میں ایجوکیشن کر رہا تھا ساتھ ساتھ باکسنگ بھی, میں گھر کا بڑا بھی ہوں, تو آپ کو پتہ ہے ہمارے کلچر میں آپ جب بڑے ہو ساری ذمہ داری یا پھر وہ آپ کو دیکھنی پڑتی, چھوٹے بہن بھائی یہ وہ سارا, تو ایکسٹرا چیزوں کے لیے مطلب وہ کہ پولیٹکس میں یا آگے پیچھے کوئی وہ نہیں ہے. اس کے علاوہ کوئی ایکٹیویٹی, باکسنگ کے علاوہ کون سا اسپورٹس پسند ہے, یا کوئی ایکٹیویٹی جو آپ ریگولرلی کرتے ہیں؟ ابھی تو باکسنگ اصل میں پہلے میں کر رہا تھا, مطلب سٹارٹ میں بیڈمنٹن, فٹ بال, کرکٹ بھی سٹارٹ میں کی تھی. تو بعد میں جب باکسنگ سٹارٹ کی تو پھر اس کے بعد جب آپ اس میں اندر آتے ہو نا, اتنی وسیع وہ چیز ہے کہ آپ کسی اور چیز کی طرف جاتے ہی نہیں. یس, بہت زیادہ ٹائم کنزیومنگ ہے. ڈیلی کیا روٹین آپ کی رہتی ہے, کتنا ٹائم دینا پڑتا ہے روزانہ اگر میں ایوریج نکالوں؟ نارمل دنوں میں جب جیسے عام اگر کوئی فائٹ نہیں آ رہی قریب, تو پھر تو ہم یہ کہ ریگولرلی اگر آپ 6 days a week ایک سیشنز کر رہے, 2 گھنٹے کا, 2.5 گھنٹے کا, اس طرح, تو وہ آپ کا چل رہا ہوتا ہے. پھر جب فائٹ قریب آتی ہے پھر ہم دن میں 2 سیشنز بھی کرتے ہیں. ابھی جیسے میں نے صبح ٹریننگ کی ہے, تو رات کو میں پھر ٹریننگ کروں گا, تو وہ پھر آپ تھوڑا سا ٹف ہو جاتا ہے. پھر بیچ میں آپ کو ریسٹ بھی چاہیے, تھوڑا سا نیند بھی, تو صبح سیشنز ہوتا ہے, پھر شام کو سیشن, اس طرح چل رہا ہے. ایک دن کے اندر 2 سیشنز ہوتے ہیں؟ ایک دن کے 2. تو کوئی ریسٹ ڈے بھی ہے پورے ویک میں, یا بس سیشن چلتے ہیں؟ ایک سنڈے کو بس ہم ریسٹ کرتے ہیں, اور اس میں بھی کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا ایکٹیو ریکوری ہو, موو کرے اراؤنڈ, اور وہ جو ہے نا اسٹریچز وغیرہ کرے,
تو یہی سنڈے کو پھر ریسٹ لیتے. آپ کی ایج کو دیکھ کے ابھی تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ نیئر فیوچر میں آپ ابھی خود باکسنگ ہی کر رہے ہوں گے, بٹ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ فیوچر پلان کیا ہے جب باکسنگ سے آپ ایز اے پلیئر ریٹائرمنٹ جب بھی لیں گے, اس کے علاوہ سرو کرنے کا پروگرام ہے, کوئی چیز سوچتے ہیں ابھی سے کہ اگر مجھے موقع ملا تو یہ چیز چینج کر دوں گا پاکستان کے اندر؟ جی بالکل, میں ایون ابھی بھی ہم کوشش کر رہے ڈفرینٹ کمیونٹیز, بزنس کمیونٹی میں ریچ آؤٹ کر رہے کہ ہم باکسنگ کی طرف لوگوں کو لائے. تو جو فیوچر جنریشن آ رہی, چلے ہمارا تو ابھی یہ کہ آگے ہم جا رہے, کوشش کر رہے, ایک راستہ بنا رہے. پیچھے جو باکسرز آ رہے ان کے لیے اگر فی الحال پاکستان سے کوئی بھی باکسرز ورلڈ سٹیج پہ نکلا اور اس نے کوئی ٹائٹل, ورلڈ ٹائٹل جیت لیا, ابھی تک پاکستانی کوئی جو ہے نا, جو اونلی پاکستانی ہو وہ ورلڈ چیمپئن نہیں بنا ابھی تک. مطلب ہم باکسنگ میں اتنے وہ تو اگر کوئی ایک باکسر بھی نکلا تو پیچھے جو بھی مطلب پوری جنریشن آ رہی ہے وہ ساری جو ہے نا ان کے لیے ایک راستہ بن جائے گا. باقی یہ کہ میرا خود سائڈ پہ میں بزنس کا بھی سوچ رہا ہوتا ہوں کہ تھوڑا بہت اس کی طرف بھی جائے, اسی لیے میں نے ڈگری بھی اپنی جو کمپلیٹ کی. اس کا مین ریزن یہ تھا کہ ہمارا تھوڑا بہت اس سائڈ پہ بزنس کا بھی پلان ہے, تو وہ باکسنگ کے ساتھ ساتھ وہ چیز بھی لے کے چل رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تھوڑا سا اب یہ بتا دیں کہ ایم ایم اے اور باکسنگ کے اندر فرق کیا ہے؟ کبھی کبھی لگتا ہے دونوں ایک جیسی چیزیں ہے, تو دونوں کامبیٹ سپورٹس ہے. ایم ایم اے اصل میں ہوتی ہے کیج میں. جب بھی آپ کو کیج نظر آئے اور وہ ہوتا ہے اس کے 5 کارنرز مطلب ہوتے ہیں, 5 corners پینٹاگون ہوتا ہے وہ. اور دوسرا جو باکسنگ رنگ ہے ان کے 4 کارنرز ہوتے ہیں اور وہ اس میں روپس لگے ہوتے ہیں, جو رسیاں جو آپ کہتے ہیں. تو وہ باکسنگ میں یہ کہ آپ گلوز پہنتے ہو 8 to 10 اوز کے, یہ گرام میں مطلب جو ویٹ کا وہ ہے 8 اوز کے, 10 اوز کے, 12. ایم ایم اے میں گلوز تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں اور وہ فری سٹائل ہوتے ہیں, اس میں آپ کک بھی کر سکتے ہو, اس میں آپ ریسل بھی کر سکتے ہو پکڑ کے, آپ ریسلنگ کے سکلز بھی آپ کو چاہیے, اور ایلبوز, نیز وغیرہ یہ چیزیں بھی آپ یوز کر سکتے ہو. باکسنگ میں یہ کہ صرف آپ پنچز مارتے ہو, مطلب گلوز آپ نے پہنے ہوتے اور آپ صرف اپنے ہاتھوں کو یوز کرتے ہو, اور بیلٹ سے اوپر مطلب فرنٹ پہ آپ کہیں بھی مار سکتے ہو. تو وہ تھوڑا سا یہ ان میں ڈفرینس ہے. اوکے. اور زیادہ خطرناک کون سی سپورٹ ہے ان دونوں میں؟ دیکھیں ایم ایم اے میں تو آپ کو تھوڑے سے اسکل زیادہ چاہیے, لیکن یہ کہ زیادہ جو آپ کے لیے خطرناک ہے, جیسے کہ اگر برین کو زیادہ وہ لگتی ہے تو اس حساب سے باکسنگ تھوڑی زیادہ خطرناک. ایک تو ان کے راؤنڈز بھی لمبے ہوتے ہیں, جیسے ورلڈ لیول پہ پھر آپ 12 راؤنڈز کرتے 3 منٹ, اور وہ 3 منٹ جو ہے نا وہ گزرتے ہی نہیں ہے, مطلب وہ آپ کو اتنے لمبے لگتے ہیں. اب آپ رنگ میں چڑھتے ہو تو وہ 3 منٹ آپ کے لیے 1 گھنٹہ ہو جاتا. تو زیادہ رسکی یہ ہے کہ تھوڑا سا باکسنگ میں ڈیمیج زیادہ ملتا ہے ہیڈ پہ. باقی ایم ایم اے بھی جو ہے نا ڈیفیکلٹ ہے, مطلب اچھا خاصا وہ بھی. اوکے, لاسٹ 2 questions بفور آئی کلوز دس شو. ایک تو یہ بتا دیں کہ چلیں یہ تو مجھے سمجھ آ گئی کوئی اور ایکسٹرا ایکٹیویٹی آپ نہیں کرتے, کھانے پینے کا تو شوق ہوگا؟ شوق تو ہے لیکن ہم اوائڈ کرتے کھانا پینا. یہ کہ کوشش ہوتی ہے کہ ہیلدی سے ہیلدی چیز کا ہے. ایون ہیلدی چیزوں میں بھی زیادہ نہیں کھا سکتے. ہم ہمیشہ کوشش کرتے کہ کم سے کم روزانہ اسٹرگل یہی ہوتی ہے کہ آج جو ہے نا ڈائٹ کو ٹھیک کرنا ہے, نیند کو ٹھیک کرنا. جو بھی جتنے بھی ایتھلیٹس ہیں ان کے لیے نا ٹریننگ مسئلہ نہیں ہوتا کہ وہ ٹریننگ زیادہ کرے کم کرے. مجھے ایون کوچز روکتے کہ آپ کم کرو نا, میں کرتا زیادہ ہوں حالانکہ. تو وہ ڈائٹ اور نیند کا بڑا رولہ ہوتا ہے کہ آپ نے ٹائم پہ سونا ہے, ٹائم پہ اٹھنا ہے, اور آپ نے ڈائٹ کا جو خیال رکھنا ہوتا ہے. اور ہمارے کلچر میں ادھر تو گھی, شوگر اور یہ ہر چیز میں میں باہر ابھی تھا ٹریننگ کیمپ میں, تو میں دوست ادھر ایک ملا یورپ سے, اس کے ساتھ تھوڑی گپ شپ ہوئی. اس کو میں بتا رہا تھا ہماری جو فیوریٹ چیز ہے وہ گھی اور چینی ہے, جو ہر چیز میں ہم نے ڈالی. یس, قورمے, دالیں, ہماری تو ڈشز. یس, یہ میں بالکل اس چیلنج کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں کہ ہمارے ایتھلیٹس کے ساتھ یہ آپ نے بالکل صحیح ہائی لائٹ کیا کہ جم کی ٹریننگ کا بھی مسئلہ نہیں ہے, اسکل کو سیکھنے کا بھی مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ جو آؤٹ سائڈ دا جم جو ڈائٹ کنٹرول ہے پاسبل ہی نہیں ہے. سبزیاں تیل کے اندر پکتی ہیں, دالیں, تو یس یہ ایک چیلنج رہتا ہے. اس کے علاوہ مجھے بتائیں میوزک سے تو کم از کم کوئی نہ کوئی لگاؤ تو ہوگا, بغیر میوزک کے تو ٹرین بھی نہیں کرتے باکسر, میں نے سنا ہے. جی, میں باکسنگ میں تو ہم تھوڑا سا وہ فوکس کرنا ہوتا ہے, اس میں اوائڈ کرتے ہیں. جو جم یا رننگ کر رہے ہوتے ہیں پھر میوزک تھوڑا سا وہ لگا کے, یہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سا
پیسفل اس میں وہ ٹریننگ اس میں. کوئی میوزیشین ہے جس کو پسند کرتے ہیں, کوئی لیجنڈ, کوئی نام ہے فیوریٹ میوزیشین آپ کا؟ یہی ہم پاکستانی کچھ بینڈز ہیں وہ اس کو ہم سن رہے ہوتے ہیں, جیسے اور والے حسن رحیم ہو گئے, یہ انہی کو بس وہ جو نئے ٹرینڈنگ میں آ جاتے ہیں وہ لگا کے بس اپنی رننگ کر رہے یا جم کر رہے. اوکے, پاکستان کے اندر ایک آپشن آپ کو دے دوں, کوئی ایک چیز پورے ملک سے آپ چینج کرنا چاہیں, وہ کیا چیز ہوگی؟ پاکستان کے اندر میں تو باہر بھی میں نے وزٹ کیا, ہمارے ایک دوست ہے وہ بھی اس پہ کام کر رہے. پاکستان میں نا ہمارے لوگوں میں نا تھوڑا سا اخلاقیات کا تھوڑا سا ایشو ہے, تھوڑا سا یہ کہ میں نے باہر بھی دیکھا. اب باہر آپ لوگوں سے ملتے ہیں, آپ کسی کو دیکھیں گے وہ اسمائل کریں گے, ہیلو ہائی کر کے, یہاں لڑائی شروع ہوتی ہے. ادھر آپ کسی کو غور سے دیکھیں گے وہ لڑنے پہ آ جاتے ہیں نا, تو یہ ہمارا بڑا مطلب ایشو ہے. عدم برداشت ہمارے اندر ہے, ٹائم کا جھوٹ بولنا, یہ چیزیں جو ہمارے اخلاقیات ہیں نا, اگر یہ چینج ہو جائے میں کہتا ہوں ہم سے اچھے کوئی لوگ ہی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. اسامہ, لاسٹ میسج فار دیٹ ینگ اسامہ جو اب آپ کو ٹی وی پہ دیکھے گا, جو آلریڈی آپ کے میچز دیکھ چکا ہے, جو آلریڈی آپ کو دیکھ کے انسپائرڈ ہے اور اب اس نے فیصلہ کر لیا بالکل چھوٹا بچہ کہ میں نے بھی اسامہ علی کی طرح باکسر بننا ہے, کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں, میں نا جب میں نے سٹارٹ کیا, جیسے ہم نے مینی پیکیاؤ کا ذکر کیا, وہ جب باکسنگ کر رہے تھے اس کی ایک سٹوری میں نے اس وقت سنی تھی. وہ جب دوسری جگہ شفٹ ہوا اور گیا, اس نے باکسنگ اپنی کی ادھر, تو اس کو کوچز نے کہا ہے کہ آپ کر ہی نہیں سکتے, آپ کا جو اسٹائل ہے آپ کا یہ خراب ہے, یہ خراب ہے. تو اگر آپ کو, مجھے بھی بہت سے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ آپ کی باکسنگ یہ کیا ہے وہ کیا. سٹارٹنگ میں آپ کو لوگ کچھ بھی کہے, جو ہے نا آپ محنت کرتے رہو, دھیرے دھیرے آپ کی ہر چیز, لوگ پھر وہی لوگ ہوتے ہیں, سیم لوگ آپ کی تعریفیں کرتے ہیں کہ یار یہ آپ کدھر پہنچ گئے. تو سٹارٹ میں مجھے بڑے لوگوں نے کہا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو, آپ کی تو یہ غلط ہے, آپ کا وہ غلط ہے. تو یہ جو بھی میرا نئی جنریشن ہے وہ سٹارٹ کر رہی ہے کوئی بھی, تو میں ان کو یہی کہوں گا کہ آپ جو بھی آپ نے کرنا ہے دل سے کریں اور کرتے رہے بس, جو ہے نا, تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی. اسامہ, تھینک یو ویری مچ, آپ کا بہت زیادہ شکریہ. ہم آپ کو بیسٹ آف لک کہتے ہیں. آپ کے فیوچر میں جو بھی آگے چیزیں آ رہی ہیں, جو بھی بڑے ٹورنامنٹس, آئی ہوپ کہ اس انٹرویو کے توسط سے بے شک وہ سی ایم پنجاب آپ کو کریں, گورنمنٹ آف پاکستان کرے, کوئی پرائیویٹ اسپانسر کرے, آپ کو اسپانسرز بھی ملیں اور ہر وہ ایونٹ آپ کھیلیں جو آپ کھیلنا چاہتے ہیں, اور پاکستان کا نام آپ لوگ اسی طریقے سے روشن کرتے رہیں. تھینک یو ویری مچ. آپ کے ساتھ بیٹھ کے میں آنرڈ فیل کرتا ہوں کہ آپ جیسے ہیرو کے ساتھ مجھے گفتگو کرنے کا موقع ملا. شکریہ آپ کا بھی, ایم اسپورٹس کا, اسپورٹس ڈائری کا. آپ لوگوں نے اسی طرح اگر آپ لوگ موقع دیتے رہے باکسرز کو, باقی ایتھلیٹس کو, فٹ بالرز ہو گئے جن کو موقع نہیں مل رہا, ہاکی پلیئرز ہیں ہمارے, بیڈمنٹن, بہت سارے اسپورٹس ہیں, باقی ملکوں میں ہر اسپورٹ کو وہ لوگ ایکولی وہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح اگر موقع ملتے رہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ایک دن ہمیں پاکستان سے اونلی پاکستانی کوئی ورلڈ چیمپئن بھی نظر آئے. بالکل آئے گا, اور ہم آپ کو آئندہ بھی اسی طرح شامل کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ اسامہ. جو بھی کرنا ہے دل سے کریں اور کنٹینیوسلی کرتے رہیں, تبھی آپ کو کامیابی ملے گی. یہ ہے پیغام اسامہ علی کی طرف سے. پروگرام آپ نے دیکھا جی, لائک کریں, سبسکرائب کریں, ہمیں اپنا فیڈ بیک لازمی دیا کریں. اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.